بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین و اہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین ولعن اللہ علی اعدائہم اجمعین۔ خداوند عالم دے اس پاک فرمان و تراہم ینظرون الیک وہم لا یبصرون تے گزشتہ چند محافل گفتگو ہوئی۔ خداوند عالم ای اشارتاً بیان کر رہا کہ میرے محبوب پاک محمد مصطفیٰ ہیں، خالی بصارت نال نہ ویکھو بلکہ بصیرت دی نگاہ نال ویکھو۔ انسان یا دیگر خلائق بصیرت دی منزلاں طے کرندے بھلے کس مقام تو پہنچ ونن، لیکن اس نقطۂ کمال نہیں پہنچ سکدے جس نقطے تے خدا ویکھنا چاہندا۔ انسان دی کاوش، اس دی محنت شرط ضرور ہے، لیکن اس نقطۂ عروج تے پہنچنا واسطے جس چیز دا ہونا ناگزیر ہے، اس دا نام عطا ہے، اس دا نام کرم ہے۔ اور کاوش نال اگر ای کامل وسیلہ شامل نہ ہوئے، ای عطا و کرم اس نقطۂ کمال تے انسان نہیں پہنچا سکدا جڑا مقصود ہے، جس بصیرت نال خدا چاہندا کہ نہ ویکھیا ونجے۔ اگر ایک مقرب ہستی دی بات کیتی ونجے، ایک ملک مقرب یعنی قربت آلا قریبی، حالانکہ خدا دے قریب یا دور نہیں ہویا ونج سکدا، یعنی کوئی چیز قریب و دور اگر ہوگا اس تو او متعین ہوئے سی، اگر متعین ہو ونجے تو توحید باقی نہیں رہندی۔ ایک اور ہستیاں، ایک اور جنہاں دے قریب ہونا ہے، خدا مقرب دا شرف دیندا۔ باہر نو بات جبرائیل امین دی ہو رہی، ملک مقربن، اور بارگاہ محمد و آل محمد انہاں ایک سند حاصل ہے جڑی سلمان محمدی بھی حاصل ہے، جن فرمایا نا السلمانو منا اہل بیت۔ اسی طرح منا اہل بیت دی سند جبرائیل امین ہیں بھی عطا کیتی گئی۔ جس وقت پاک محمد مصطفیٰ اپنے قدوم میمنت نال عرش معلا معراج تے شرف بخشیا، جبرائیل امین ہر منزل تے سرکار دے ہمراہ، اور دل وچ نازاں بھی ہیں کہ میں وجہ تخلیق کائنات ہستی ہیں، ہر منزل تے نال آندا۔ یعنی کیا ہی وڈا شرف خدا میں دیتا کہ میں انہاں فرش تو عرش تک منزل با منزل ہمراہ آندا۔ پاک محمد مصطفیٰ دل دی جبرائیل دی اس کیفیت تو آگان، ایک مقام ایسا آیا کہ جتھے جبرائیل امین رک گئے اور بے نیازی نال پاک ختمی مرتبت چند قدم اگاں گئے اور پلٹ کے ویکھیا اور آکھیا کہ جبرائیل رک کیوں گئے؟ اور جبرائیل فرماؤن لگے کہ مولا و آقا، ای مقام سدرۃ المنتہا ہے، اور مولا اگر میں ذرا جئی بھی جسم جنبش دیں او سامنے جڑا نور منور ہے نا، او میں جلا کے خاکستر کر دے۔ جبرائیل یقیناً بصیرت دی بلندیاں تا فائزن، لیکن ای
کامل وسیلہ ہی وہ ہے جیڑا مخلوق ہے اس نقطۂ کمال تک گھنویندا، جیڑا مقصود ہے اس ذات دا، جس نگاہ نہ وہ چاہندا کہ مخلوق بھی ویکھے نا۔ اچھا، اگر انسان دے یا مخلوق دے اندر چاہ ہے کوشش دی اگاں ودھن دی، ہمیشہ اسیں ذریعہ فراہم کیتا ویسی۔ ایک اسی نال ملدی جلدی روایت ہے، پاک محمد مصطفیٰ دی بارگاہ وچ جبرائیل امین وحی گن کر نازل ہوئے، اور دوران گفتگو ختمی مرتبت جبریل دے دلی حالات تے لطف بھی گھینن پہ اور مسکرا بھی رہن۔ جبریل یہ خیال دل وچ رکھتے ہیں کہ وجہ کل کائنات دی تخلیق دے اور اس خالق دے درمیان پیغام رسانی دا ذریعہ میں ہاں، یعنی کتنا بڑا شرف میں دیتا گیا۔ گفتگو دے درمیان سید الانبیاء فرمایا، اے جبرائیل یہ وحی دا پیغام کتھوں آنے نا؟ جبریل آکھیا، مولا ایک مقام ہے سدرۃ المنتہا جتھے نور دا قبا، اور اس بکائے نور تو پر میں رسائی نہیں۔ میں جس وقت اس مقام دے قریب وینا تے جو پیغام میرے قلب تے القا ہوندا یعنی نازل ہوندا، میں منوان او امانتاً جناب دی بارگاہ پیش کر دینا۔ سرکار فرمایا، جبرائیل کدی اس بکائے نور دے اندر بھی ویکھی کہ کور ہے؟ جبریل آکھیا، مولا میں اس دی اجازت ہی نہیں۔ اور جو گفتگو ہوئی ہے اس دی منظر کشی کی تھی جناب ببر علی انیس آل اللہ مقامہ، اور کیا ہی دل آویز منظر بیان کیتا کہ سرکار رسالت ماو امامہ سرت بندن پہ، اور اسی دوران جبرائیل نال محو گفتگون، اور انیس لکھیا کہ امامہ کھڑے باندھتے تھے شاہ سرفراز، جبریل سے فرمایا اے مونس و دم ساز، جس پردہ قدرت سے تمہیں آتی ہے آواز، دیکھو تو وہاں جا کر پوشیدہ ہے کیا راز۔ وہ بولا کیا تاب پرو بال جلیں گے، شہ بولے ایک منہ کے عوض پر تمہیں دیں گے۔ ہن جسلے یقین دہانی ہو گئی اور ایک طرح دی اجازت بھی مل گئی، اور جبرائیل اس بات تے عارفن کہ خدا جس وقت اجازت دے دے پھر بھی محمد و آل محمد دی اجازت دی ضرورت پوندی، اور حدیث قصہ وچ بھی خدا کو اجازت گھن کا ہے، تھلا آکھیا کہ اللہ اجازت دے دیتی، اے محمد و اہل بیت کیا تسی بھی اجازت دین دیو؟ ہن جبرائیل ہی جان دین کہ محمد مصطفیٰ دی اجازت تو بعد میں اس مقام تے کوئی نہیں روک سکتا اس بات تے عارف۔ جس لئے اجازت مل گئی، انیس لکھیا، جبریل نے سنتے ہی نبی سے یہ پیا پہ، جنبش میں پلک کی کیے اتباع کے فلک تے، دیکھا جو وہاں جا کے نظر آئی عجب شے، دیکھا تو یہ دیکھا جو وہاں تھا وہی یہاں ہے، پردے میں خدا تو نہیں محبوب خدا ہے، امامہ اسی طرح کھڑا باندھ رہا ہے۔ ہن اس بات تو جبریل آگاہ ہو گئے کہ پیغام رسانی دا ذریعہ اصل وچ ہے کی، اور اسی روایتیں تاریخ وچ دوسرے انداز وچ بھی بیان کیتا گیا، اور وہ روایت انج ہے کہ جس وقت حکم ختمی مرتبت ہویا کہ جبریل ونج اس نور دے حجاب وچ ویکھ اج کہ تیں وہی ملدی کتھوں ہے، جبریل جس وقت اس مقام دے قریب ہوئے
تے سبوہن قدوسن دی تسبیح دی آواز کنات آئی اور رک گئے کہ اگلے الفاظ ہے ربنا و رب الملائک، اے ساڈے رب اور ملائک دے رب۔ جبریل سوچ کا ہے کہ پردے چ وہی دین آلا او پاک اللہ، لیکن جس لئے گفتگو ہوئی اندروں تسبیح دی آواز آئی سبوہن قدوسن دی، اور نال تسبیح آلے آکھیا ربنا اے ساڈے رب اے ملائک دے رب، تے ای آگاہ ہو گئے کہ ای کوئی ایسا ہے کہ جس دا رب بھی کوئی ہے، یعنی رب آپ نہیں، ای کو ایسا عبد ہے جڑا اپنے رب دی تسبیح کر رہا، اور چونکہ اجازت فرش تو مل چکی ہے، جس لئے داخلے بکہ نور ہوئے تے ویکھیا ممبر نور تے علی ابن ابی طالب بیٹھے نا ہاتھ وچ تسبیح ہے، اور جبریل تو کچھ اور سوچ کا ہے، بالفرض محال سوچو اگر ہاتھ وچ تسبیح نہ ہویا جبریل دے ایمان دا کی بنیا، جبریل کی کل عالم دا ایمان ڈاما ڈولو ونجیا، انہاں دا تسبیح ہاتھ وچ رکھنا، انہاں دا اس دی بارگاہ وچ سجدہ کرنا، انہاں دا اس دا عبد بن کے عبادت کر کے وکھاؤنا دراصل احسان ہے مخلوق تبھی اور انہاں تبھی جنہاں دے کم اس عالم وچ انہاں پاک ہستیاں سر انجام دیتے ہیں۔ تو خدا صدقہ اہل بیت رسول ساڈی بصیرت وچ اضافہ فرمائے، وارث کون و مکان دا صدقہ ساڈی مناجات و حاجات پوریاں فرمائے، اہل بیت تے منتقم دے ظہور وچ تعجیل ہوئے، اور پاک آل رسول دی زیارت نال ساں بہرمند فرمائے۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہ۔